اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکن بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوهام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد علیہ السلام وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی اللہ علیہ وسلم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 19۔ خداوند کریم ایک ایسی برائی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو اجتماعی برائی ہے، جو ایک معاشرے کو فاسد کر دیتی ہے اور معاشرے میں کینے کو، حسد کو، بغض کو جنم دیتی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے تحقیق وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بری باتیں، برے کام، لوگوں کے عیوب مومنین میں ان کی اشاعت کی جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی فی سبیل اللہ یا فی سبیل الشیطان مارکیٹنگ کی جائے، مومنین کے عیوب کی، مومنین کے مثال کے طور پر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا یا کسی میں کوئی عیب دیکھ لیا تو اس عیب کی ایسی مارکیٹنگ کی جائے کہ کیا فیس بک کرتا ہوگا اور کیا واٹس ایپ کرتا ہوگا۔ بے تحقیق جو لوگ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ اشاعت کی جائے فاحشہ یعنی برے کاموں کی، فی الذین آمنوا، صاحبان ایمان میں، لہم عذاب علیم، ایسے افراد کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ دردناک عذاب فقط آخرت میں نہیں ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، خداوند کریم جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ایک جو آج کل کے معاشرے میں ایک برائی ہے جو بہت زیادہ پھیل رہی ہے، بالخصوص جب سے یہ سوشل میڈیا ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا ہے، لوگوں کے عیوب کو پھیلانا۔ جیسے ہی کسی کی کوئی بات پتہ چلی، بلا تحقیق کیے، بلا سمجھے، ایک نے دوسرے کو فارورڈ کیا، دوسرے نے تیسرے کو فارورڈ کیا، تیسرے نے چوتھے کو فارورڈ کیا، اپنے فیس بک پیج پہ لگا دیا مثال کے طور پر، بغیر کسی تحقیق کے۔ یہاں تک کہ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی احادیث بھی فیس بک پہ گردش کرتی ہیں کہ جن کا کوئی ماخذ نہیں ہے، اصلا کسی کتاب میں وہ ذکر ہی نہیں ہوئی ہیں، نیچے کسی کتاب کا بھی حوالہ نہیں ہوتا ہے اور اوپر لکھا ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یا فرمان امام علی علیہ السلام، یہ ہیڈنگ لگا کر نیچے حدیث کے نام سے وہ چیز چل رہی ہوتی ہے اور لوگ اس کو آگے سے آگے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں بنا تحقیق کیے ہوئے کہ آگے آیا یہ کسی کتاب میں موجود بھی ہے یا موجود نہیں ہے۔ مثلا ایک حدیث جو بہت ہی بالخصوص محرم کے ایام میں یا 40 کے ایام میں چلتی ہے کہ نمک سے روٹی کھا لینا مگر یہ کہ کربلا کی زیارت کو ترک نہ کرنا۔
اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کربلا کی زیارت بہت تاکید ہے، امام سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بہت زیادہ تاکید ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن آیا یہ حدیث امام نے ارشاد فرمائی ہے یا نہیں فرمائی ہے؟ کوئی کسی ماخذ میں، یعنی ضعیف سے ضعیف کتاب میں بھی آپ کو یہ حدیث نہیں ملے گی، لیکن جہاں محرم آتا ہے، جہاں اربعین آتا ہے، وہاں پر یہ احادیث، اس قسم کی احادیث گردش کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یا مثال کے طور پر خون کا پرسہ دینا، کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ جو ہے وہ خون کا پرسہ دیا جائے، کہیں یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک کام جو غلط استعمال ہوتا ہے سوشل میڈیا کا، کہ جب کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو تو پھر ایک جو غلط استعمال ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے عیوب کو منتشر کرنا، اشاعت کرنا، اور اس میں ہر ایک حسب توفیق اپنا حصہ ڈالے سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ یا مثال کے طور پر آج کل جو شادیوں کا سیزن ہے، تو شادیوں میں آپ گئے ہیں اٹینڈ کرنے، مثال کے طور پر ملے ہیں، اب کوئی نہ کوئی تو بات کرنی ہے، تو کیا بات کریں؟ تو کچھ موضوع نہیں ملا تو کیا موضوع ہے کہ فلاں نے یہ کیا، اس کے شوہر نے اس کے ساتھ یہ کیا، وہ فلاں کا جو شوہر ہے اس کو تو جانے ہی نہیں دیتا گھر پہ، اس کی ساس بہت ظالم ہے۔ یہ موضوعات ڈسکس ہو رہے ہیں، جبکہ اصلاً ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اقرب ما یکون العبد الى الكفر ان یؤاخی الرجل علی الدین فیحصی علیہ عثراته وزلاته لیعنفہ بها یوما ما۔ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ وہ چیز جو انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، بہت قریب کر دیتی ہے، انسان کو کفر سے بہت زیادہ نزدیک کر دیتی ہے، وہ کیا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے دوستی کرے دین کی بنیاد پر، یعنی برادر دینی کے ہونے کے عنوان سے یا ایک مومنہ ہونے کے عنوان سے، یعنی ایک مومنہ کسی دوسری مومنہ سے دوستی کرے، کوئی مومن کسی دوسرے مومن سے دوستی کرے ایمان کی بنیاد پر۔ دوستی کرنے کے بعد کیا کرے؟ فیحصی علیہ عثراتہ، دوستی کرنے کے بعد اپنے دوست کی لغزشوں کو شمار کرنا شروع کرے، اس کی غلطیوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کرے۔ وزلاتہ، اثرات و زلات تقریباً ایک معنی میں ہے، یعنی اس کی لغزشوں کو، اس کی خطاؤں کو، اس کی غلطیوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کرے، جمع کرنا شروع کر دے۔ کیوں؟ لیعنفہ بہا یوما ما، کہ اس وجہ سے جمع کر رہا ہے کہ ایک نہ ایک دن ضرور ان غلطیوں کے ذریعے سے اپنے اس دوست کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا۔ کہا کہ یہ جو چیز ہے یہ انسان کو بہت زیادہ نزدیک کر دیتی ہے، کس سے؟ کفر سے۔ کہ انسان دوسروں کی خطاؤں کو کاؤنٹ کرنا شروع کرے، دوسروں کی لذتوں کو، دوسرے کی لغزشوں کو شمار کرنا شروع کرے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا عبداللہ لا تعجل فی عیب احد بذنبہ، اگر خدا نخواستہ کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو جلدی نہ کرو۔ جلدی نہ کرو یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کی ملامت کرنے میں، یا اس کو مثال کے طور پر اس کے راز کو فاش کرنے میں، یا اس کے عیب کو بیان کرنے میں جلدی نہ کرو۔ فلا تعجل، لا تعجل فی عیب احد بذنبہ، کسی کی عیب جوئی میں، عیب نکالنے میں، عیب کو بیان کرنے میں جلدی نہ کرو اس کے گناہ کی وجہ سے۔ فلعلہ مغفور اللہ، کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تم نے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہو اور ابھی تم اس سے جدا ہوئے ہوں، اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ اللہ نے اسے بخش دیا ہو۔ یہاں تک کہ روایت میں بھی ہے کہ جب تم سے خدا نخواستہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اس کے بعد کوئی نیکی انجام دو، یہ ایک سبب ہے کہ وہ گناہ بخش دیا جاتا ہے۔ تو
تو عین ممکن ہے کہ تم نے کسی شخص کو دیکھا ہو کہ وہ خدا نخواستہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، اور جیسے ہی تم اس سے جدا ہوئے ہو اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جس کی وجہ سے اسے بخش دیا گیا ہو۔ وَلَا تَأْمَنْ عَلَى نَفْسِكَ صَغِيرَ مَعْصِيَةٍ، لیکن خود اپنے نفس کے بارے میں چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے بارے میں بھی امان میں نہ رہو، یعنی یہ نہ سوچو کہ ارے یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، سرزد ہو گیا ہے، انشاءاللہ خداوند کریم رحیم ہے، وہ مجھے بخش دے گا۔ یعنی اگلے کے بارے میں یہ سوچو کہ وہ تو بالکل فاسق ہو گیا ہے، فاجر ہو گیا ہے، اپنے بارے میں کیا سوچو کہ انشاءاللہ اللہ بخش دے گا، کا نہیں۔ وَلَا تَعْمَنْ عَلَى نَفْسِكَ صَغِيرَ مَعْصِيَةٍ فَلَعَلَّكَ مُعَذَّبٌ عَلَيْهِ، تمہیں کیا معلوم کہ شاید تمہیں اسی گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جائے، یعنی جس کو تم چھوٹا سمجھ رہے ہو اسی گناہ کی وجہ سے تمہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ فَلْيُكَفِّفْ مِنْ عِلْمٍ مِّنْكُمْ عَيْبَ غَيْرِهِ فَلْيُكَفِّفْ مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ عَيْبَ غَيْرِهِ لِمَا يَعْلَمُ مِنْ عَيْبِ نَفْسِهِ، پس اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کے عیب پر واقف ہو جائے، کسی کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص میں یہ عیب پایا جاتا ہے، اس نے یہ گناہ انجام دیا ہے، تو اسے چاہیے کہ پاک دامنی کا سہارا لے، اپنی زبان کو بند کر کے رکھے۔ کس وجہ سے؟ لما یعلم من عیب نفسی، جب اس کے عیب کو دیکھے تو اس کے عیب کو دیکھنے کے بعد اپنے عیب کو یاد کرے کہ اگر اس میں ایک عیب ہے تو میں نہ جانے مجھ میں کتنے عیب پائے جاتے ہیں، لہٰذا اس کے ایک عیب کو لے کر نہ بیٹھے بلکہ اپنے عیوب کو یاد کرے۔ وَلْيَكُنِ الشُّكْرُ شَاغِلًا لَهُ عَلَى مُعَافَاتِهِ مِمَّا ابْتَلَىٰ بِهِ غَيْرُهُ۔ مولا فرماتے کہ تم مثال کے طور پر بہت زیادہ فارغ ہو، مصروفیت ڈھونڈ رہے ہو، مصروف رہنے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم شکر میں مبتلا ہو جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے شکر بجا لانے میں مصروف کر لو۔ کس چیز کے اوپر شکر؟ اس چیز کے اوپر شکر کہ جب تم کسی دوسرے کو دیکھ رہے ہو کہ اس میں فلاں عیب پایا جاتا ہے، تم میں نہیں پایا جاتا ہے، اسی بات پہ شکر کرو کہ پروردگار فلاں شخص تو مبتلا ہے اس عیب میں، تیرا شکر ہے کہ میں اس عیب میں مبتلا نہیں ہوں، تیرا شکر ہے۔ یہاں تک کہ کئی ایک روایت میں آیا کہ جب کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ، کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ، اسے دیکھنے کے لیے جاؤ، تو جا کر 3 مرتبہ اس کے پاس یہ کہو، اس طریقے سے کہو کہ وہ سن نہ پائے، مریض نہ سن پائے، کہو کہ پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے مجھے تندرستی عطا کی اس مرض سے کہ جس میں تو نے اس مریض کو مبتلا کیا۔ کہا کہ اگر تم 3 مرتبہ یہ کہو گے اس مریض کے بعد تو خداوند کریم تمہیں کبھی بھی اس مرض میں مبتلا نہیں کرے گا، یعنی جس مرض میں وہ مریض ابھی مبتلا ہے، اگر 3 مرتبہ تم نے ایسا کہا کہ پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے کہ تو نے مجھے اس مرض میں مبتلا نہیں کیا کہ جس میں اس مریض کو مبتلا کیا، تو خداوند کریم کبھی بھی تمہیں مبتلا نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے جب کسی میں عیب کو دیکھو تو بجائے یہ کہ اس عیب کو پھیلانے کے، کسی مومن کو ذلیل کرنے کے، خداوند کریم کا شکر ادا کرو کہ خدا نے تمہیں اس عیب سے مبرہ رکھا ہے، کیونکہ ہم سب ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، ہم سب کیا ہیں؟ غیر معصوم ہیں۔ جب سب غیر معصوم ہیں تو یقیناً کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی برائی پائی جاتی ہے، یعنی کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، پرفیکٹ صرف جو 14 ہستیاں ہیں، 14 ہستیاں یا وہ ہستیاں جو ان سے بہت ہی زیادہ متصل ہستیاں ہیں، وہ ہستیاں جو ہیں وہ کامل ہیں۔ ان کے علاوہ جتنی بھی ہستیاں ہیں وہ سب ناقص ہیں، سب میں نقص پایا جاتا ہے، کسی میں چھوٹا کسی میں بڑا، فرق صرف یہ ہے کہ کسی کا نقص ظاہر ہو جاتا ہے لوگوں کے سامنے، کسی کا نقص چھپا رہتا ہے۔ مجھ میں کیا کیا برائیاں ہیں، میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر 1 گھنٹے کے لیے آتا ہوں یا 1.5 گھنٹے کے لیے آتا ہوں، اس 1-1.5 گھنٹے کے لیے وہ خداوند کریم ہے کہ جس نے ہم سب کا پردہ رکھا ہوا ہے، ورنہ اگر وہ اس پردے کو ہٹا لے تو شاید کوئی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہے، یعنی وہ اس قدر کریم ہے خداوند کریم۔ آپ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں، دعائے کمیل میں جہاں پر یہ والا فقرہ آتا ہے کہ پروردگار پس اسی رات اسی لمحے مجھے بخش دے
اس سے پہلے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ پروردگار سب کو چھوڑ دوں، میرے اعمال پر خود میرے اعضاء و جوارح گواہ ہیں، یعنی میرا اپنا جسم، جسے میں اپنا جسم کہتا ہوں، وہ خود میرے اعمال پر گواہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو 2 فرشتے ہیں کرام الکاتبین، یہ میرے اعمال پر گواہ ہیں، اور پھر ان سب سے بڑھ کر تو میرے اعمال پر گواہ ہے۔ اور تو کیسا گواہ ہے کہ پروردگار تو اس قدر کریم ہے کہ کچھ اعمال، کچھ میرے گناہ ایسے ہیں جو تو نے ان 2 فرشتوں سے بھی چھپا لیے ہیں۔ یعنی وہ اس قدر کریم ہے خداوند کریم کہ اگر کوئی شخص گناہ انجام دیتا ہے تو پروردگار جلدی نہیں کرتا ہے، یہاں تک فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ رکے رہو، ابھی فوراً سے نہ لکھو، کیا پتہ کہ میرا بندہ توبہ کر لے۔ لیکن جب کوئی نیکی انجام دیتا ہے کہا کہ فوراً سے لکھ لو۔ تو وہ خداوند کریم اس قدر کریم ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو بھی کہتا ہے کہ اے فرشتوں، کچھ گناہ اس بندے کے ایسے ہیں کہ جو میں نے تم لوگوں سے بھی چھپا کے رکھے، یعنی تم فرشتوں سے بھی چھپا کے رکھے ہیں۔ تو اگر یہ جو عصمت کا پردہ ہے، یہ پردہ چاک ہو جائے، جیسے خود دعائے کمیل میں آپ پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم، پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جو پردے کو چاک کرتے ہیں، یعنی جو رسوا کر دیتے ہیں، کہ جو اتنا اچھا بن کر میں آج یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، جو لوگ مثال کے طور پر بے عنوان مولانا عالم مجھے سن رہے ہیں، اگر ان کے سامنے میری برائیاں سامنے آ جائیں تو شاید یہ لوگ مجھے دیکھنا تو کیا، سلام کرنا بھی گوارا نہ کریں، دیکھنا بھی گوارا نہ کریں۔ تو وہ خداوند کریم ہے جس نے ہم میں سے ہر ایک کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ تو آج اگر ہم کسی کا پردہ چاک کریں گے تو خداوند کریم سے یہ امید نہ لگائیں کہ خداوند کریم ہمارا پردہ باقی رکھے گا۔ جب ہم نے کسی کی پردہ دری کی ہے تو پھر خداوند کریم عادل ہے، وہ نہیں چھوڑے گا، اور جب خدا رسوا کرے گا تو فقط دنیا میں رسوا نہیں کرے گا، دنیا میں بھی رسوا کرے گا، آخرت میں بھی رسوا کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ امام فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، خوشخبری ہو، طوبہ جنت میں ایک درخت کا بھی نام ہے، یعنی جنت کی نعمتیں اس شخص کے لیے گوارا ہوں۔ کس شخص کے لیے؟ کہ جس کو خود اپنے عیب مشغول کیے ہوئے ہوں کہ وہ دوسرے کے عیوب کی طرف نگاہ کرے۔ یعنی انسان دوسرے کی زندگیوں میں کب جھانکتا ہے؟ جب وہ بالکل فارغ البال ہوتا ہے، جب اسے اپنی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اگر آپ 24 گھنٹے مصروف ہیں تو یقیناً آپ کو کسی کا نہیں پتہ ہوگا، نہ رشتہ دار کا پتہ ہے، نہ پڑوسی کا پتہ ہے، کیونکہ آپ 24 گھنٹے کے لیے مصروف ہیں۔ آواز آ رہی ہے؟ امام فرماتے ہیں خوشخبری ہو ایسے شخص کے لیے، طوبہ ہو، جنت کا جو درخت ہے، جنت کی نعمتیں گوارا ہوں ایسے شخص کے لیے کہ جس کے خود عیوب اس کو مشغول کر دیں اس سے کہ وہ دوسرے کے عیوب کا تلاش کرے۔ یعنی قبل اس کے کہ میں یہ دیکھوں کہ اس نے کیسی ساڑی پہنی ہے، وہ کیسی ساڑی پہن کے آئی تھی، وہ کیسے کپڑے پہن کے آئی تھی، وہ اپنے گھر میں کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے، اس سے بہتر یہ کہ میں خود اپنے آپ کو دیکھوں کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، میری صبح و شام کس عالم میں گزر رہے ہیں۔ اگر میرے صبح و شام اس حالت میں نہیں گزر رہے ہیں کہ جس کو میں دوسرے کے لیے عیب شمار کر رہا ہوں، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسی چیز کہ جس کو میں دوسرے کے لیے عیب شمار کروں اور اپنے لیے عیب شمار نہ کروں؟ تو اس سے بڑھ کر کیا ناانصافی ہوگی کہ انسان دوسرے کے لیے ایک چیز کو عیب شمار کرے، ایک خصلت کو عیب شمار کرے۔ میری اگر کوئی برائی کرے تو مجھے بہت برا لگتا ہے، لیکن میں اگر کسی کی برائی کروں تو کہا جاتا ہے کہ میں برائی تھوڑی کر رہی ہوں، میں تو ایک ایسی بات کر رہی ہوں۔ بقول فارسی میں محاورہ بہت مشہور ہے، یعنی کوئی شخص کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ کہتا جاتا ہے ہاں غیبت نہ شے، غیبت نہ شے، یعنی دیکھو، یعنی غیبت نہیں ہو لیکن یہ بات ہے، یعنی خدا نہ خواستہ میں غیبت نہیں کر رہی ہوں اس کی، لیکن اس میں یہ بات ہے، وہ یہی تو غیبت ہے۔
یہی غیبت ہے. نہیں زبان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ غیبت نہ ہو جائے کسی کی، یہ کہہ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں فلاں فلاں باتیں پائی جاتی ہیں. تو ایک عیب جو خود کسی دوسرے میں پایا جاتا ہے اس کو آپ عیب شمار کرتے ہیں. کیسے ممکن ہے کہ آپ خود اپنے نفس کے لیے اس کو عیب شمار نہ کریں؟ کسی کی برائی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کی تذلیل کرنا، جب یہ دوسرے کے لیے عیب ہے تو یقیناً آپ کے لیے بھی کیا ہے؟ عیب ہے. چھٹے امام سے یہ روایت ہے، چھٹے امام نے اپنے ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن جندب، ان کو بہت پیاری وصیتیں کی ہیں اور ایک تھوڑی سی طولانی ہیں یہ وصیتیں. ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ تھی کہ امام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے پوچھا، اپنے اصحاب سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم کہیں سے گزر رہے ہو اور تمہارا کوئی مومن بھائی بیٹھا ہوا ہو یا سو رہا ہو مثال کے طور پر، اور خدا نہ خواستہ اس کی شرمگاہ برہنہ ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم اس کا کپڑا اس کے اوپر ڈال دیں گے، جو بھی لباس اس نے پہنا ہوا ہے ہم اس کی شرمگاہ کو ڈھانپ دیں گے. کہا کہ نہیں، تم ایسا نہیں کرتے ہو، تم برہنہ کو اور ننگا کرتے ہو. تو وہ حیران ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. پوچھا کیف ذالک، کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا جب تم میں سے کسی کو پتہ، کسی کے عیب کا پتہ چلتا ہے تو بجائے عیب کے چھپانے کے 2-4 اور لگا کے پیش کرتے ہو. یعنی ایک تو وہ عیب ہے جو پایا جاتا ہے اس میں، وہ صحیح ہے، وہ تو عیب ہے. عیب کے ساتھ جو گرم مسالہ اور چاٹ مسالہ اس میں ڈال کے پیش کیا جاتا ہے، 4 اور لگا کے پیش کیا جاتا ہے. کہا کہ یہ ہے کہ تم بجائے اس کو، اس کے شرمگاہ کو ڈھانپنے کے، اس کو اور برہنہ کرتے ہو. فرمایا کہ قال عیسیٰ ابن مریم طوبی لمن جعل بصرہ فی قلبہ، فرمایا کہ جنت کی نعمتیں اس شخص کے لیے ہوں کہ جس کی بصیرت خود اس کے دل میں ہو. یعنی وہ بجائے دوسرے کے عیوب کو دیکھنے کے خود اپنے نفس کو دیکھے، اپنے کردار کو دیکھے. ولم یجعل بصرہ فی عینہ، ایسا شخص کہ جس کی بصارت کو اس کی آنکھ میں نہیں بلکہ اس کے دل میں رکھا ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ ظاہری آنکھوں سے ہر ایک کو نہ دیکھے بلکہ اپنے دل کی آنکھوں سے، بصیرت کی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھے. لا تنظروا فی عیوب الناس کالارباب، یہ بڑا اہم جملہ ہے. کہا کہ لوگوں کے عیوب کو ارباب کہتے ہیں، رب کی جمع ہے. الحمدللہ رب العالمین، رب کی جمع کیا ہے؟ ارباب. یعنی خدا بن کے لوگوں کے عیوب کو نہ دیکھو. ہم کیا ہو جاتے ہیں بسا اوقات؟ خدا بن جاتے ہیں، لوگوں کے خدا بن جاتے ہیں. کہ لوگوں کے خدا بن کر لوگوں کے عیوب کی طرف نگاہ نہ کرو. وانظروا فی عیوبکم کہیئۃ العبد، خود اپنے عیوب کو دیکھو کس طریقے سے؟ جیسے ایک بندہ، ایک غلام اپنے آپ کو دیکھتا ہے. انما الناس رجلان، لوگوں کی 2 قسمیں، مبتلا و معاف. مبتلا و معاف، ایک وہ شخص ہے جو کسی عیب میں مبتلا ہے اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس میں وہ عیب نہیں پایا جاتا ہے. یعنی ہم میں سے ہر ایک مبتلا بھی ہے اور معاف بھی ہے. مجھ میں جو عیب ہیں شاید ان میں سے بعض عیب آپ میں نہ ہوں. اسی طریقے سے کسی دوسرے میں اگر کوئی عیب ہیں تو وہ عیب مجھ میں نہیں ہوں گے. تو ہم میں سے ہر ایک مبتلا بھی ہے، ہر ایک معاف بھی ہے. فرحم المبتلا واحمد اللہ علی العافیہ، بس جب کسی مبتلا شخص کو دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو. کس بنا پر اللہ کا شکر ادا کرو؟ کہ اس عیب میں خداوند کریم نے تم کو مبتلا نہیں کیا. وہ عیب جو اس میں پایا جاتا ہے وہ تم میں نہیں پایا جاتا. بس اس مبتلا پر رحم کرو اور عافیت پر اللہ کی حمد اور اللہ کا شکر ادا کرو. مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد اپنے فرزند امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو وصیت کی کہ وَعْلَمْ اَيْ بُنَيَّ أَنَّهُ مَنْ أَبْصَرَ عَيْبَ نَفْسِهِ شَغَلَ عَنْ عَيْبِ غَيْرِهِ، اے میرے بیٹے، جو شخص بھی خود اپنے نفس کے عیب کو دیکھنے میں مشغول ہو جائے گا وہ دوسروں کے عیوب پر نگاہ کرنے سے
مصروف ہو جائے گا، یعنی وہ دوسروں کے عیوب کو دیکھنے کے بجائے خود اپنے عیوب کو سنوارنے میں، اپنے عیوب کو دیکھنے میں مبتلا ہوگا۔ اے بنی من نظر فی عیوب الناس ورضی لنفسہ بها فذلک الاحمق بعینہ۔ اے میرے بیٹے، میں تمہیں بتاؤں احمق کسے بولتے ہیں؟ اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں اس حدیث کا۔ میں بتاؤں تمہیں احمق کسے کہتے ہیں؟ کہ احمق وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کے میں تو عیوب تلاش کرے لیکن اسی عیب کو اپنے لیے جائز شمار کرے، اپنے لیے اسی عیب کے لیے راضی ہو، لیکن لوگوں کے لیے کہے کہ اس میں یہ عیب پایا جاتا ہے، اس میں یہ عیب پایا جاتا ہے، اس میں یہ عیب پایا جاتا ہے، اور خود اس عیب میں مبتلا ہو جبکہ وہ اس کے نظر نہ آئے۔ محاورہ بھی ہے کہ دوسرے کی آنکھ کا کیا کہتے ہیں، اپنی آنکھ کا شیطیر بھی نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے۔ تو جو ایسا شخص ہو، مولا فرماتے ہیں کہ فذالک الاحمق بعینہ، یہی وہ شخص ہے کہ جو احمق کہے جانے کے لائق ہے، کہ دوسرے کے جو عیوب ہیں ان کو عیب شمار کرے لیکن اپنے متعلق انہی عیوب کے لیے، اپنے متعلق کیا، اپنے نفس کے لیے انہی عیوب سے راضی ہو اور اس کو عیب شمار نہ کرے۔ چھٹے امام سے روایت ہے کہ ان للہ تبارک و تعالی علی عبدہ المؤمن 40 جنہ۔ یہ بڑی خوبصورت روایت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ خداوند کریم کی جانب سے اپنے بندہ مومن کے لیے 40 زرہ ہیں۔ جنہ کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے، جو تلوار میں ایک زرہ پہنی جاتی ہے کہ جس کے سبب سے دشمن کے وار سے بچا جاتا ہے، اسے جنہ کہا جاتا ہے۔ ڈھال، 40 ڈھال ہیں خداوند کریم کی جانب سے اپنے بندہ مومن کے لیے 40 ڈھال ہیں۔ فمن اذنب ذنبا کبیرا رفع عنہ جنہ، پس جو شخص بھی ایک گناہ کبیرہ انجام دیتا ہے تو خداوند کریم ایک ڈھال کو اٹھا لیتا ہے۔ اب کتنی بچ گئیں؟ 40 تھیں، 40 کے بعد کتنی بچ گئیں؟ 39۔ فَإِذَا عَابَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنُ بِشَيْءٍ يَعْلَمُهُ مِنْهُ انکشفت تِلْكَ الْجُنَنْ عَنْهُ، لیکن جب یہ بندہ مومن کسی دوسرے بندہ مومن میں کوئی عیب پاتا ہے کہ جس عیب کو وہ جان لیتا ہے اور اس عیب کو لوگوں کے درمیان منتشر کرتا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ پھر ساری کی ساری ڈھالیں خداوند کریم اٹھا لیتا ہے۔ یعنی گناہ کبیرہ کی وجہ سے کتنی؟ ایک ڈھال اٹھتی ہے، لوگوں کے عیوب کو بیان کرنے کی وجہ سے کتنی ڈھالیں اٹھ جاتی ہیں؟ ساری کی ساری ڈھالیں۔ وَيَبْقَى مُحْتَكَ السِّتْرِ، پس یہ جو بندہ ہے یہ اس حالت میں زندگی گزارتا ہے کہ اب کوئی پردہ نہیں رہتا اس کا۔ فَيَفْتَضِحُ فِي السَّمَاءِ عَلَى أَلْسِنَةِ الْمَلَائِكَةِ وَفِي الْأَرْضِ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ۔ ایسا جو شخص ہے، اچھا یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے کہ جس کی عادت یہ ہو چکی ہے، یعنی جس کی خصلت ہی یہی ہے، جب کسی کے عیب کو دیکھ لے اس کا کام ہی یہی ہے کہ ہر وقت مثال کے طور پر کسی کے پاس بھی بیٹھنا، آپ کے پاس بیٹھے گا تو فلاں کی عیب جوئی، اس کے پاس بیٹھے گا تو اس سے آپ کے عیب بیان کرے گا، تیسرے کے پاس بیٹھے گا تو چوتھے کے عیب بیان کرے گا، یعنی یہ اس کا مشغلہ ہے۔ جو کبھی کبھار جس سے یہ گناہ سرزد ہو جائے مثال کے طور پر تو اس کا مسئلہ الگ ہے، وہ توبہ کرے خداوند کریم سے، اس کی توبہ قبول ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن یہ وہ شخص ہے کہ یہ خصلت اس کی وجود کا حصہ بن گئی ہے، یعنی عادت بن گئی ہے، اب چھوڑنا بھی چاہے تو نہیں چھوٹ رہی ہے۔ تو ایسا جو شخص ہے، خداوند امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند کریم ایسے شخص کو آسمان میں ملائکہ کی زبانوں کے ذریعے سے رسوا کرتا ہے اور زمین میں لوگوں کی زبانوں کے ذریعے سے رسوا کرتا ہے، یعنی اس کی کوئی عزت نہیں رہتی معاشرے میں، نہ آسمان میں اس کی کوئی عزت رہتی ہے نہ زمین میں اس کی کوئی عزت رہتی ہے۔ ولا یرتکب ذما الا ذکرہ، یہ کوئی گناہ انجام نہیں دیتا مگر یہ کہ اس کے گناہ کا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اور لوگ اس کے گناہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایسا شخص جو دوسرے کو عیوب کو بیان کرے۔ وَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ الْمُوَكَّلُونَ بِهِ، جو ملائکہ خداوند کریم نے اس کے اوپر موکول کیے ہوئے ہیں، وکیل بنایا ہوا ہے ان ملائکہ کو، وہ ملائکہ خداوند کریم سے کہتے ہیں کہ یا ربنا قد بقی عبدک محتک الستر،
اے پروردگار یہ جو تیرا بندہ ہے، یہ تیرا بندہ اس حال میں زندگی گزار رہا ہے کہ اب کوئی پردہ نہیں بچا اس کا۔ وقد امرتنا بحفظہ، تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ یعنی بندہ مومن خداوند کریم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو، لیکن یہ تیرا بندہ اب اس کا کوئی پردہ نہیں بچا ہے۔ فیقول عز وجل، خداوند کریم کہتا ہے کہ ملائکتی لو اردت بہذا العبد خیرا ما فضحتہ، اگر میں اس بندے سے خیر کا ارادہ کرتا تو کبھی بھی اسے رسوا نہیں کرتا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس بندے نے اس کام کے ذریعے سے خود اپنے ہاتھوں سے اللہ کے خیر کو اپنی جانب سے موڑ لیا ہے۔ اب یہ خود چاہ رہا ہے کہ رسوا ہو، جب یہ خود چاہ رہا ہے کہ رسوا ہو تو میں اس کے کیسے روک سکتا ہوں؟ فرمایا کہ لو اردت بہذا العبد خیرا ما فضحتہ فارفعوا اجنحتکم عنہ، پس اے فرشتو اپنے پروں کو اس بندہ مومن سے اٹھا لو۔ فوعزتی لا یؤول بعدها الی خیر ابدا، یہ بندہ اس کے بعد اب کبھی بھی خیر کی طرف نہیں لوٹے گا۔ نہیں بڑی خطرناک حدیث ہے اگر سوچا جائے تو، کہ اگر کسی کی خدا نخواستہ عادت ہی خصلت ہی یہ بن گئی ہو کہ ہمیشہ جس محفل میں بیٹھنا اس محفل میں کسی نہ کسی کی برائی، کسی نہ کسی کے عیب بیان کرنا، کہا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ خداوند کریم نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے پروں کو اٹھا لیں، اور اب اس سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے، یہ کبھی بھی خیر کی طرف نہیں پلٹے گا۔ حشام سے روایت ہے، چھٹے امام سے فرماتے ہیں کہ من قال فی مؤمن ما رأت عیناہ وسمعت اذناہ کان من الذین قال اللہ، وہ شخص جو کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہے جو اس نے آنکھ سے دیکھی ہو اور کانوں سے سنی ہو، تو یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جو خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یہ اس آیت کا مصداق ہے۔ اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو وہی بیان کر رہے ہیں کہ جو اس میں پایا جاتا ہے۔ بہت سے افراد ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بات تو میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں، یعنی ایک برائی بیان کرتے ہیں، کہا کہ وہ اگر میرے سامنے بھی ہو تو یہ تو میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو اگر منہ پہ آپ کہیں گے تو یہ تو اس سے زیادہ بدتر ہے، یعنی پیٹھ پیچھے کرنا ایک گناہ ہے، اس کے منہ پہ کہنا یہ اس سے زیادہ بدتر ہے۔ حرمت المؤمن کا حرمت الکعبہ، مومن کی حرمت کعبے کی طرح ہے۔ ایک مومن کی حرمت کو پامال کرنا، مومن کے ذلیل کرنا، اس کو رسوا کرنا، اس کو حقیر کرنا، یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، ابھی کم از کم وہ حاضر نہیں ہے اس کے سامنے، اس کے منہ پر کہنا۔ تو لہٰذا یہ اس بات کا جواز نہیں بنے گا کہ آپ کہیں کہ یہ کام تو اس کے اندر پایا جاتا ہے، یہ برائی تو اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ برائی تو آپ کو چھپانی ہے، اگر نہیں پائی جاتی تو یہ اس سے بڑھ کر گناہ ہے۔ یعنی آپ ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ مومن کے بارے میں جو اس میں پائی نہیں جاتی ہے، وہ برائی جو اس میں پائی نہیں جاتی ہے وہ اس سے بڑھ کر گناہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہتان ہے۔ تو مومن کو بہتان لگانا، مومن پر، مومن کی غیبت کرنا، مومن کو رسوا اور ذلیل کرنا، یہ تینوں کوئی چھوٹے موٹے گناہ نہیں ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، بعض کیا بلکہ اکثر گناہ ایسے ہوتے ہیں جو توفیقات کو سلب کر لیتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے۔ یہ جو کائنات ہے، جو کائنات بنی ہوئی ہے، اس کائنات کا نظام خداوند کریم نے ایسا رکھا ہے کہ اس میں آپ جو عمل انجام دیں گے وہ پلٹ کر آپ کی طرف ضرور آئے گا، چاہے آپ کو معلوم نہ ہو، اس کے ری ایکشن کا آپ کو اندازہ نہ ہو، لیکن وہ آئے گا ضرور آپ کی طرف۔ تو آپ جب کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی مومن کو ذلیل کر دیا، کسی مومن کی غیبت کر دی، کسی مومن کو رسوا کر دیا، نعوذ باللہ، کسی مومن پر بہتان باندھ دیا، اس وقت تو بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ زبان کا ایک چٹخارا ہے، بہرحال زبان کا کیا ہے؟ چٹخارا ہے، یعنی انسان کو ان باتوں میں بڑا انجوائے کرتا ہے انسان، سننے والا بھی اور سنانے والا بھی، ٹائم جلدی پاس ہو جاتا ہے، وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات شروع کر دیں جس میں خود دونوں آپس میں ایک دوسرے کے
اصلاح کا کوئی پہلو نکل آئے تو فوراً سے ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا میں ذرا اس کے پاس سے ہو جاؤں، اس کے پاس جانا ہے مجھے. یعنی وہ جو محفل ہوتی ہے وہ بور محفل کہلاتی ہے. وہ محفل کہ جس میں ایک دوسرے کی غیبت کی جائے، ایک دوسرے کے عیوب کو بیان کیا جائے، وہ محفل کیا ہے؟ وہ چٹخارے والی محفل ہے. تو بجائے اس کے کہ دوسرے کے عیوب کو تلاش کیا جائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان خود اپنے نفس کو دیکھے، خود اپنے عیوب پر نگاہ کرے. اب اپنے عیوب پر نگاہ کیسے ہوگی؟ انسان کیسے اپنے عیوب کو دیکھے گا؟ کچھ راہ حل بتائے ہیں علماء کرام نے کہ یہ 4-5 طریقے ہیں. ان طریقوں سے انسان اپنے عیوب کو دیکھ سکتا ہے. سب سے پہلا توفیق الہی. خداوند کریم اگر آپ کو توفیق ہی نہ دے، یعنی آپ سوچیں کہ ایک انسان کے لیے کتنی بڑی یہ سزا ہے کہ خداوند کریم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے. دعا مانگتے نا ہم کہ پروردگار مجھے پلک جھپکنے کے لیے بھی میرے حال پہ نہ چھوڑ. اس لیے کہ اس نے اگر پلک جھپکنے کے برابر بھی انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہے. یہاں تک کہ روایت بھی ایک نقل کی جاتی ہے کہ ایک حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص تھا. وہ حضرت موسیٰ سے کہتا تھا کہ مثال کے طور پر آپ جو کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا اور یہ ہوگا اور فلاں ہوگا، میں تو یہ سارے کام کرتا ہوں، کوئی خدا کا عذاب نہیں آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی ہوئی، کہا کہ اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا عذاب ہوگا کہ خدا نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے. اور جب اس کو کوئی نیک بات بھی اگر کوئی بتلائے تو اس کے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. صم بکم عمی فہم لا یفقہون. یہ جو منزل آ جاتی ہے نا، یعنی ختم اللہ کی، جب اللہ مہر لگا دے تو یہ بڑی خطرناک منزل ہے. تو سب سے پہلے انسان توفیق الہی مانگے کہ خداوند کریم مجھے توفیق دے کہ میں اپنے عیوب پر مبتلا ہوں. اس لیے کہ جب مریض کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں کسی مرض میں مبتلا ہوں تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اگر میں یہ سمجھوں کہ میں سب سے بہتر فرد ہوں معاشرے میں، مجھ سے اچھا کوئی نہیں، میں نماز شب پڑھنے والا، میں مدرسے میں جانے والا، میں مثال کے طور پر فلاں کام بھی کرتا ہوں، میں اتنے لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں، اتنی میں ریاضت کرتا ہوں، اتنی میں چیریٹی کرتا ہوں، یہ سب کے سب کافی ہیں. کبھی کبھار انسان کے ذہن میں یہ خیالات آتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال پر اکتفا کرنے لگتا ہے اور اپنے اعمال کو بہت بڑا شمار کرنے لگتا ہے. جبکہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ میرے بیٹے کہ اگر جن و انس کے برابر بھی نیکیاں انجام دو تب بھی یہ سمجھنا کہ کچھ انجام نہیں دیا، اور اگر جن و انس کے برابر بھی گناہ کر لو تب بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کہ وہ خداوند کریم بہت کریم ہے، اس کی رحمت میرے گناہوں سے کہیں بڑھ کر ہے. تو توفیق الہی، خداوند کریم اس بات کی توفیق دے کہ انسان خود اپنے عیوب کو دیکھے اور اپنے عیوب کو سنوارنے کی کوشش کرے. اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین وزہدہ فی الدنیا وبصر عیوبہ. جب اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین میں سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے، اس کو دنیا میں بے رغبتی عطا کرتا ہے. دنیا سے بے رغبتی کا مطلب کیا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اس کا ہم و غم نہیں ہے. دنیا مل جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ملے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ دنیا کے لیے زندگی نہیں گزارتا ہے، دنیا میں زندگی گزارتا ہے کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. زہدہ فی الدنیا. اور تیسری چیز وبصرہ عیوبہ، خداوند کریم اس کے عیوب کو خود اسے دکھلا دیتا ہے کہ مجھ میں یہ عیب پائے جاتے ہیں، میں یہ کام غلط کرتا ہوں، آج کا جو میں نے پورا دن گزارا ہے اس میں یہ خطائیں مجھ سے ہوئی ہیں. یا مثال کے طور پر کسی محفل میں بیٹھا تھا، کسی سے ایسا مذاق کر دیا کہ بعد میں احساس ہوا کہ یہ مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کی توہین ہوئی ہے مثال کے طور پر. تو اگر یہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے تو آپ اس سے جا کے معافی کیسے مانگیں گے؟ خداوند کریم سے توبہ کیسے مانگیں گے؟
نہیں مانگ سکتے ہیں۔ المؤمن یحتاج الی ثلاثۃ خصال، مومن ہمیشہ 3 باتوں کی طرف محتاج رہتا ہے، یعنی ہمیشہ مومن کو 3 چیزیں چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ توفیق من اللہ، اللہ کی جانب سے توفیق۔ اگر اللہ کی جانب سے توفیق نہ ہو، لولا فضلہ علیکم ما زکا منکم من احد، لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ولکن اللہ یزکی من یشاء۔ خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل نہ ہو تو تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کو پاک نہیں کر سکتا۔ یعنی کوئی چیمپئن بننے کی کوشش نہ کرے کہ میں نے مثال کے طور پر نماز شب پڑھی، میں گناہوں سے بچ گیا، جہاں پر یہ میں آ جائے وہاں پہ کام خراب ہے۔ میں کیا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ اللہ کی توفیق سے۔ اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں گناہوں سے بچا، اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں نماز شب پڑھی، اللہ نے مجھے توفیق دی تو آج میں یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، مدرسے آ رہا ہوں، اللہ کی توفیق سے۔ توفیق من اللہ، ایک اللہ کی جانب سے توفیق، پہلی چیز۔ دوسری، وواعظ من نفسہ، خود اس کے نفس کے اندر ایک نصیحت کرنے والا موجود ہو، یعنی اس کے خود دل کی آواز، اس کے ضمیر کی آواز جو بار بار اس کو پکار کر کہتی رہے کہ یہ کام صحیح ہے، یہ کام غلط ہے، یہ کام تم نے صحیح نہیں کیا۔ یہ جو ضمیر کی آواز ہے یہ بسا اوقات گھٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے انسان کا ضمیر۔ یہ جب انسان کا ضمیر مر جائے تو پھر اس وقت سوائے بدبختی کے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کربلا میں کیا ہوا، اکثر و بیشتر ہم بیان کرتے رہتے ہیں کہ عصر عاشور امام حسین سامنے کھڑے ہیں جن کو کون نہیں پہچانتا ہے، نواسہ رسول ہیں۔ امام نے کئی خطبے دیے ہیں، ایک خطبہ امام نے یہ بھی دیا کہ اے لوگوں دیکھو، پوری روئے زمین پر اگر اس وقت تمہاری نبی کی بیٹی کا کوئی بیٹا موجود ہے تو وہ میں ہوں۔ میں کون ہوں؟ مجھے پہچانو۔ میرے نانا رسول اللہ ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میرے چچا جعفر طیار ہیں، جناب حمزہ کا تعلق ہمارے گھرانے سے ہے، مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا تعلق جو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہ میرے بابا ہیں، خاتون جنت میری ماں ہیں، یعنی سب کو پہچانوا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو تمہارے درمیان اصحاب موجود ہیں، یہ سعید خدری تمہارے درمیان موجود ہیں، ان سے پوچھو، وہ فلاں صحابی تمہارے درمیان موجود ہیں، ان سے پوچھو کیا ہے یہ باتیں صحیح ہیں غلط ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ اتنا خطبہ سننے کے بعد بھی کربلا واقع ہو گئی۔ کیوں واقع ہو گئی؟ اس لیے کہ واعظ من نفسی نہیں ہے۔ جب انسان خود کچھ کرنا نہیں چاہتا ہے تو ایک امام معصوم، نبی معصوم بھی اس کو راہ راست پر نہیں لا سکتا ہے۔ پہلا قدم یقیناً آپ کی جانب سے ہوگا۔ جب خود انسان میں استعداد و صلاحیت نہیں ہے تو کتنی ہی بارش کیوں نہ پڑتی رہے وہ بنجر زمین کی مانند ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کے ہادی کی ہدایت بارش کے قطروں کی طرح ہے، وہ ہر ایک کے لیے۔ خداوند کریم نے اپنے رسول کو پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، حتیٰ کہ وہ کافر و مشرکین جو رسول اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے بھی رسول ہیں۔ وہی خطبہ جو ایک مسلمان سن رہا ہے وہی خطبہ مشرک سن رہا ہے، وہی قرآن کی آیتیں جو ایک مسلمان سن رہا ہے وہی قرآن کی آیتیں ایک مشرک بھی سن رہا ہے۔ تو آخر کیا ہے کہ اس کے اوپر اثر ہو رہا ہے، اس کے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی کوئی تبت یدا ابی لہب کا مصداق بن رہا ہے اور کوئی سلمان منا اہل البیت کا مصداق بن رہا ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ ایسا اس وجہ سے کہ استعداد نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، اپنی دل کی زمین کو بنجر کر لیا ہے۔ جب بنجر کر لیا ہے تو امام معصوم، نبی معصوم، رسولوں میں سب سے افضل ہستی بھی اگر کسی کو ہدایت دینا چاہے نہیں دے سکتی۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے حبیب آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ ہے کہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو واعظ من نفسی، خود اپنے اندر سے، یعنی ابھی جو میں اپنی گفتگو کر رہا ہوں یا میرے بعد جو بھی علماء یہاں پر آ کے گفتگو کرتے ہیں یقیناً سب مجھ سے بہتر اور بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں،
اور یقیناً دین کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ دین کی باتیں اس وقت تک آپ کے اندر اثر انداز نہیں ہوں گی جب تک آپ خود نہیں چاہیں گے۔ خود سے جب انسان نہ چاہے، خود سے پہلا قدم نہ اٹھائے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ افراد جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کس کا؟ آیت کا ریفرنس تو مجھے خود ڈھونڈنا پڑے گا، مشہور معروف آیت ہے، سورہ ماشاء اللہ حافظہ موجود ہے ہمارے درس میں، جی سورہ عنکبوت کی آخری آیت نمبر 69، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ لمع المحسنین، بے تحقیق خداوند کریم نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ جی 69۔ تو یہ جو خودی میں آنا ہے نا، یہ خودی میں آنا بہت ضروری ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں بہرحال واقعات ہیں، فضیل بن عیاض کا نام آپ نے سنا ہوگا، فضیل بن عیاض جو کہ فضیل فے ضاد یہ لام، فضیل بن عیاض جو کہ ڈاکو تھا، یہ چور تھا، بہرحال کیا تھا، وہ جب گیا ایک جگہ چوری کرنے، یا کہتے ہیں مثال کے طور پر اپنی کسی معشوقہ سے ملنے، جو بھی ہے، بہرحال وہ گیا تو اس نے ایک گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنی۔ وہ تلاوت کی آواز کیا تھی؟ کون سی آیت تھی؟ جی الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وقت نہیں آ پہنچا ہے کہ صاحب ایمان کے دل اللہ کے ذکر سے خشیت میں مبتلا ہو جائیں۔ اس آیت کا سننا تھا ایک مرتبہ، پوری زندگی اس کی بدل گئی، پوری زندگی بدل گئی، یعنی اب تک لاوبالی بن کے زندگی گزار رہا تھا، جیسے ہی اس آیت کو سنا ایک مرتبہ اپنے اندر آیا کہ میں کون ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، اور خدا مجھے کس طریقے سے پکار رہا ہے کہ الم یعن للذین آمنوا، کیا صاحبان ایمان کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کا ذکر خشیت الہی کی وجہ سے خوف میں مبتلا ہو جائے۔ بس اس آیت کا سننا تھا، اس کے بعد اس کی پوری زندگی عارفانہ گزری، پوری زندگی۔ تو یہ واعظ من نفسہ ہی ہونا بہت ضروری ہے۔ جناب حور کی مثال آپ کے سامنے ہے، کیا تھا؟ واعظ من نفسہ، یعنی وہی حور جو یزید کے سپاہیوں میں موجود ہیں، یزید کے سپہ سالار ہیں، اسی طریقے سے نہ جانے کتنے افراد یزید کے لشکر میں موجود ہیں، یزید کے سپہ سالار ہیں، لیکن جو کیفیت حر کی ہے، جناب حر علیہ السلام کی ہے، وہ کیفیت دوسروں کی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ واعظ من نفسی نہیں ہے، یعنی خود جناب حر کا ضمیر کہہ رہا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ میں نواز رسول کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کروں، کیسے ممکن ہے؟ ہو نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا حر جناب حر شب عاشور خیمے میں چکر لگا رہے ہیں کہ کل کیا ہوگا، جنت اور جہنم کے درمیان ہو، اس طرف جنت ہے، یہاں پر جہنم ہے۔ پسر سعد کے پاس آتے ہیں، کیا تو نے واقعاً ارادہ کر لیا ہے، کوئی سبیل نہیں ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکل جائے؟ کہا نہیں، کوئی سبیل نہیں ہے۔ یزید نے کہا ہے کہ اگر بیعت کرتے ہیں تو کریں، ورنہ تو جنگ ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی کہ سر کٹ کٹ کے گریں گے۔ بس اتنا سننا تھا کہ جناب حر نکلے ہیں اپنے خیمے سے اور منسلک ہو گئے، متصل ہو گئے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ واعظ من نفسی ہے۔ اسی لشکر میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جن کے سامنے امام حسین خطبے دے دے کے تھک چکے ہیں، یہاں تک کہ آخری وقت میں شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھا ہوا ہے، یا امام حسین سجدے میں ہے اور یزید کے سپاہی کوئی قریب نہیں جا رہا ہے۔ پسر سعد کہتا ہے کہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو، کہ یہ تو اب یعنی تقریباً مر چکا ہے، یعنی ختم ہو چکا ہے، اب اس کا کام تمام کرو، کیوں آگے نہیں بڑھتے ہو؟ یہاں تک کہ ایک شخص آگے بڑھتا ہے، امام اپنی آنکھ کو کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واپس چلے جا، تو میرا قاتل نہیں ہے۔ پھر ایک شخص آگے بڑھتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں، تو بھی میرا قاتل نہیں ہے۔ اتنے میں شمر آگے بڑھتا ہے، اور شمر کو دیکھ کر امام کہتے ہیں کہ ہاں، میرے نانا نے مجھے خبر دی تھی کہ اس کی جو حالت تھی، اس کی صفت کی، اس کے جلد کی،
کہ ایسا شخص کہ جس کے جلد پر سفید سفید دھبے ہوں گے، یہ شخص جو ہے مجھے قتل کرے گا۔ یہاں تک کہ آخری وقت میں کہتے ہیں امام حسین کہ کیوں میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرتے ہو، مجھے 2 گھونٹ پانی پلا دو، میں ضمانت لیتا ہوں تمہاری شفاعت کروں گا۔ یعنی آخری وقت میں بھی، لیکن اس کے باوجود واعظ من نفسہ ہی نہیں ہے۔ وقبول مما ینصحہ، تیسری چیز، جو شخص نصیحت کرے مومن کو، مومن اس کی نصیحت کو قبول کرے۔ مومن ہمیشہ ان 3 چیزوں کا محتاج ہے: اللہ کی توفیق کا، خود اپنے نفس میں نصیحت کرنے والے کا، خود اس کا نفس، اس کا ضمیر نصیحت کرنے والا ہو، اور جو شخص بھی اس کو نصیحت کرے اس کی نصیحت کو قبول کرے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چوتھے امام سے روایت ہے کہ یبن آدم انک لا تزال بخیر ما کان لک واعظ من نفسک، اے آدم کے بیٹے، تو اس وقت تک خیر میں رہے گا جب تک خود تیرے اندر ایک نصیحت کرنے والا موجود ہوگا، اس وقت تک تو خیر میں رہے گا۔ وما کانت المحاسبۃ من ہمبک، اور جب تک خود اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، حساب و کتاب کرنا تیرا سب سے اہم ترین مشغلہ بن جائے، اس وقت تک تو خیر میں ہے۔ وما کان الخوف لک شعارا والحذر لک دثارا، اور جب تک خوف تیرا شعار بن جائے، تیرا نعرہ بن جائے، یعنی خوف الہی، خداوند کریم کے عذاب سے خوف، والحذر، حذر یعنی بچنا، اپنے آپ کو بچانا، احتیاط کرنا، شبہ میں مبتلا نہ ہونا، یہ جو ہے وہ دثار نہ بن جائے۔ دثار اس لباس کو کہتے ہیں جو اندر والے لباس کے اوپر پہنا جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر ردا، چادر جو لباس کے اوپر ڈالی جاتی ہے، یا وہ لباس جو جسم سے متصل لباس ہوتا ہے اس کے اوپر جو لباس پہنا جاتا ہے اس کو دثار کہا جاتا ہے۔ کہا جب تک یہ 3-4 کام ہوں گے اس وقت تک تو خیر میں رہے گا۔ تو یہ ایک پہلا طریقہ تھا کہ انسان توفیق الہی طلب کرے کہ پروردگار بجائے اس کے کہ میں دوسرے کے عیوب کو ٹٹولوں، تو خود میرے عیوب کو میرے سامنے لے آ، تاکہ میں مشغول ہی نہ ہوں کسی دوسرے کے عیوب کو دیکھنے میں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ لیکن کیسا آئینہ ہے؟ کہ من وعظ اخاہ سرا فقد زانہ، جس نے مخفیانہ طور پر اپنے مومن بھائی کو نصیحت کی، فقط زانہ، اس نے اس کو خوبصورت بنایا، اس نے اس کو زینت بخشی۔ ومن وعظہ علانیۃ، جس نے بھرے مجمع میں اس کو نصیحت کی، فقط شانہ، تو اس نے اپنے مومن بھائی کی تذلیل کی، تحقیر کی۔ اگر آپ کو کسی کی اصلاح بھی کرنی ہے تو اصلاح کا بھی ایک انداز ہے، ائمہ اطہار کا بھی ایک انداز تھا اصلاح کرنے کا، اسی انداز کو اپنانا پڑے گا، اسی سیرت کو اپنانا پڑے گا کہ جس طریقے سے ائمہ اطہار نے اصلاح کی ہے لوگوں کی۔ شکران کا واقعہ میں شاید سنا چکا ہوں آپ کو۔ شکران جو کہ امام کا چاہنے والا ہے، رسول اللہ کے غلاموں میں سے ایک شخص ہے شکران۔ چھٹے امام کے دور میں یہ کہتا ہے کہ منصور دوانکی کے دربار سے لوگوں کو کچھ عطا مل رہی تھی، خراج مل رہا تھا، کچھ تحفے مل رہے تھے۔ یہ شخص کھڑا ہو گیا دربار کے پاس اور کہا کہ کوئی میری سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ چھٹے امام تشریف لا رہے ہیں۔ چھٹے امام کو دیکھا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چھٹے امام کو دیکھا تو کہا کہ بس اب میرا کام بن گیا۔ امام نزدیک آئے اور امام سے سفارش کی کہ آپ جو ہے وہ خلیفہ کی کچھ عطا مل رہی ہے، آپ خلیفہ سے جا کے سفارش کریں۔ امام نے کہا اچھا صحیح ہے، میں جاتا ہوں اندر۔ امام گئے اندر اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ باہر تشریف لائے اور اپنی آستین میں سے کچھ نکالا اور یہ اس کو شکران کو دے دیا۔ دینے کے بعد شکران سے کہا کہ یا شکران، ان الحسن من کل احد حسن، اے شکران نیکی ہر ایک سے اچھی ہے، ومن کا حسن، تجھ سے بہت اچھی ہے۔ کیوں تجھ سے بہت اچھی ہے؟ لمکان کا منا، اس لیے کہ تیری نسبت ہماری طرف ہے، تو ہمارا شیعہ ہے۔ تو اگر نماز پڑھے گا تو کہا جائے گا جعفر صادق کے شیعہ نے نماز پڑھی ہے، علی کے شیعہ نے نماز پڑھی ہے۔
تیرا اخلاق اگر اچھا ہوگا تو کہا جائے گا شیعہ کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے. تم اگر پردے دار ہوگی تو کہا جائے گا کہ شیعہ مومنات، شیعہ عورتیں پردہ دار ہوتی ہیں، زینب کی چاہنے والی، زینب کے مصائب پر گریہ کرنے والی پردے دار ہوتی ہیں. لمکان کا منا، تمہاری نسبت ہماری طرف ہے. وَإِنَّ الْقَبِيحَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ قَبِيحٌ، اور برا کام ہر ایک سے بہت برا ہے، لیکن وَلَكِنَّكَ مِنْكَ أَقْبَحُ، لیکن تجھ سے برائی بہت بری ہے. کیوں؟ لمکان کا منا، اس لیے کہ تیری نسبت ہماری طرف ہے. تو اگر گناہ کرے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا تو نے گناہ کیا ہے، کہا جائے گا کہ جعفر صادق کے شیعہ نے یہ گناہ کیا ہے، علی کے ماننے والے نے یہ گناہ کیا ہے. علی کے ماننے والوں کی محفل ایسی ہوتی ہے کہ مکس گیدرنگ ہوتی ہے، اس میں فل آواز میں گانے چلائے جاتے ہیں، نعوذ باللہ. تو گناہ کر رہے ہو تو گناہ کرتے وقت یہ سوچ لو کہ یہ نسبت فقط تمہاری طرف نہیں دی جائے گی، یہ نسبت تمہارے امام کی طرف بھی دی جائے گی. یہ جملہ امام نے کہا. اب یہ جملہ امام نے کیوں کہا؟ وجہ کیا تھی؟ شکران نے ایسا کیا کیا تھا؟ شکران شراب نوشی کیا کرتا تھا، شراب پیتا تھا. امام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ صحیح ہے، یہ آتا تو ہم نے تجھے دے دی، لیکن مجھے پتہ ہے تو شراب پیتا ہے، شراب پینا بہت بری بات ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے فلاں. شراب پینے کے جتنے بھی مضرات ہیں، جتنے بھی عذاب الہی ہیں، وہ اس کو بتلا سکتے تھے. ایسا ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن امام نے ایک دوسرا طریقہ اپنایا کہ اس کی عزت بھی رہ جائے، اس کی پردہ دری بھی رہ جائے، یعنی اس کا پردہ بھی رہ جائے، اس کا پردہ چاک نہ ہو، اس کو یہ نہ پتہ چلے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ شراب پیتا ہے، لیکن اس کی اصلاح بھی ہو جائے. یہ طریقہ امام نے اپنایا. اگر امام ڈائریکٹ اس سے کہتے کہ تم شراب پیتے ہو تو شاید وہ آئندہ شراب نہیں پیتا، لیکن شاید کسی اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا. اس لیے کہ امام نے فقط شراب کے بارے میں اس کی مذمت کی، لیکن امام نے ایک ایسا جملہ کہا کہ اس کی پوری زندگی سنور جائے، پھر وہ آئندہ شراب تو جائے، کیا کسی اور گناہ کو بھی کے نزدیک بھی نہ جائے. یکمل المؤمن مرآۃ المؤمن لأنہ یتأملہ فیسد فاقتہ ویجمل حالتہ. اے کمیل، مولا کائنات فرماتے ہیں جناب کمیل سے، جن کی اب دعائے کمیل پڑھتے ہیں، جناب کمیل بن زیاد. اے کمیل، مومن مومنین کا آئینہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ مومنین کی رعایت کرتا رہتا ہے، دیکھ بھال کرتا رہتا ہے. فیسد فاقتہ، پس وہ بچاتا ہے، مومن دوسرے مومن کو بچاتا ہے کہ کوئی گناہ اس سے سرزد نہ ہو جائے، کوئی عیب اس سے سرزد نہ ہو جائے. ویجمل حالتہ، اور اس کے حالت کو خوبصورت بناتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے عیوب کو دیکھ کر لوگوں میں اچھالنے کے، خود اس کے عیوب کو خود اسے بتلاتا ہے. ایسے ایک لطیفہ بھی کہا ہے کہ میرے جتنے بھی عیوب ہیں وہ مجھے ہی بتلائے جائیں، میری کوئی اور برانچ نہیں ہے. صحیح نا؟ یعنی میری کوئی اور برانچ نہیں ہے، جتنے عیوب آپ کو پتہ چل رہے ہیں، میری کوئی برائی پتہ چل رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو کہنے کے، خود مجھے آگے بتائیں کہ آپ میں یہ برائی ہے. صحیح. اول تو ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے عیوب. اگر آپ کو عیب پتہ بھی چل جائے، ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے وہ ہر ایک کو اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، انسان آنکھیں بند کر کے تو نہیں چل رہا ہے. اگر عیوب کا پتہ بھی چل جائے تو بجائے اس کے کہ دوسرے تیسرے افراد کے کہنے کے، خود اس شخص سے جا کر کہا جائے. اور اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ کس طریقے سے کہا جائے، نئے کہ بھری محفل میں اس کو ذلیل کیا جائے. یہ دوسرا طریقہ، یعنی مومن کا آئینہ ہے. یہ ایک دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ، خود مومنین سے درخواست کرنا، یعنی خود ایک شخص دوسرے مومن سے درخواست کرے کہ اگر مجھ میں، میرے کردار میں تمہیں کوئی عیب نظر آئے تو مجھے بتاؤ. یعنی آپ اور میں تو کس کھیت کی مولی ہیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کہ احب اخوانی الیہ من اہدی عیوبی الیہ. میرے برادر مومنین میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب وہ میرے برادر ہیں جو میرے عیوب کو مجھے ہدیہ پیش کرتے ہیں. یعنی امام نے 2 طریقے سے یہاں پر 2 تعبیر کا استعمال کیا. من اہدی عیوبی الیہ، یعنی جو شخص آپ کو آپ کے عیب بتا رہا ہے، آپ چڑھے نہیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ گویا یہ ایک تحفہ ہے جو آپ کی طرف لے کر آیا ہے.
جو آپ کو سنورنے کا موقع مل رہا ہے، اصلاح کا موقع مل رہا ہے. تو اگر کوئی کسی کے عیب بتائے، مجھے کوئی میرے عیب بتائے، تو بجائے چڑھنے کے یا بجائے غصہ کرنے کے یا ناراض ہونے کے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اپنے اگر وہ عیب واقعاً مجھ میں پایا جاتا ہے تو اس عیب کی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن آثر الناس عندک من اہدی الیک عیبک. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ تمہیں محبوب شخص وہ ہونا چاہیے جو تمہارے عیب کو تمہیں ہدیہ پیش کرے. وَأَعَانَكَ عَلَى نَفْسِكَ، اور جو خود تمہارے نفس پر تمہاری مدد کرے، جو تمہاری اصلاح میں تمہاری مدد کرے. یہاں تک کہ 7ویں امام سے ایک آخری روایت ہے اور آپ کی زحمت تمام، کہ فرماتے ہیں کہ اپنے زندگی کے اوقات کار کو چند حصوں میں تقسیم کرو. ان میں سے ایک حصہ کیا ہے؟ وساعۃ لمعاشرۃ الاخوان والثقات الذین یعرفونکم عیوبکم. فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ کیا ہونا چاہیے کہ تم اپنے برادران دینی کے ساتھ بیٹھو، قابل اعتماد افراد کے ساتھ بیٹھو کہ وہ تمہیں تمہارے عیوب سے مطلع کریں. وہ افراد تمہیں تمہارے عیوب سے، اچھا اس کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو اوپر بیان ہو گیا ہے کہ کس طریقے سے عیوب سے مبتلا کرنا ہے اگر کوئی عیب دکھ بھی جائے تو. وَيُخَلِّصُونَ لَكُمْ فِي الْبَاطِنِ، اور باطن میں تمہارے لیے خالص ہوں، منافق نہ ہوں. تم سے کچھ کہیں، منہ پر تمہارے کچھ کہیں، پیٹھ پیچھے تمہارے کچھ کہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. باطن اور ظاہر ایک جیسا ہونا چاہیے. فرماتے ہیں کہ جو شخص 2 چہروں اور 2 زبانوں والا ہو، خداوند کریم اس کو قیامت میں ایسا محشور کرے گا کہ اس کی 2 زبانیں، آگ کی 2 زبانیں اس کے پورے جسم سے لپٹی ہوئی ہوں گی. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین.